بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ وقت کوئی واعظ کا، کوئی سپیچ کا یا کوئی ایڈریس کرنے کا نہیں ہے، صرف چند گزارشات ہیں جو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس بات کو تمہیں جنوایا جائے کہ تم میں سے بہترین اعمال کس کے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آیت مبارکہ کا یہ حصہ بھی ہم متعدد دفعہ سنتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم ان آیات طیبات کا مفہوم بھی جانتے ہیں، ان آیات طیبات کو پڑھتے بھی ہیں، علماء کرام سے اس کے متعلق سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل اس کے برخلاف رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں 5 چیزوں پر غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اس میں سے ایک زندگی ہے کہ جب اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق گزارا جائے۔ اس کو موت پر ہم نے ترجیح دیتے ہوئے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ آتے وقت اذان ہوئی ہے اور جاتے وقت نماز، صرف اتنا ہی مختصر وقفہ ہے، اس وقفے کے اندر ہی ہم نے اپنے معاملات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم تندرستی کو بیماری پر رحمت جانو، غنیمت جانو، کہ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے اگر تمہیں تندرستی عطا فرما رکھی ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے مالک و خالق کے تمام تر معاملات کی ادائیگی کے اندر گزارو۔ کل جب یہ چیز چھن جائے گی اور بیماری جو ہے وہ آن لے گی تو اس وقت تو معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آج یہ مہلت میسر ہے، اس مہلت کے اندر ہی ہم نے اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے۔ دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت کے لیے غنیمت جانو کہ اللہ پاک نے اگر تمہیں فراغت عطا فرمائی ہے، کام کاج جو ہیں وہ تم نہیں کرتے، تو اس فراغت کو دوسری اور دیگر چیزوں کے اندر ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اسے غنیمت سمجھا جائے، اسے مہلت سمجھا جائے، اور اللہ پاک جل مجدہ الکریم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کی بجا آوری کی جائے اور اللہ پاک کے حضور اپنے اعمال کو بہترین انداز سے پیش کیا جائے۔ اسی طرح اگلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری کو، مالدار ہونے کو غربت پر غنیمت جانو کہ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے تمہیں مال عطا کیا ہے، اس مال کے خرچ کرنے سے تم مالک و خالق کے ہاں قدر و قیمت حاصل کر سکتے ہو۔ آج جو اپنے ہاتھ سے صرف کرو گے اسے کل تمہیں اللہ پاک جل مجدہ الکریم عطا فرما دے گا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی کے اندر میسر آتی ہیں، ہم ان ساری کی ساری چیزوں کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان جو ہے وہ اپنے مرنے کی طرف نہیں جاتا۔ آج جس طرح سے محترم الطاف صاحب یہاں پر میت کی شکل میں موجود ہے، کل ہم نے بھی بالکل اسی انداز سے یہاں پر میت کی شکل میں موجود ہونا ہے۔ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو خود دفناتے بھی ہیں، ان کی تجہیز و تکفین بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن مر کے بالکل اسی انداز سے یہاں پر موجود ہونا ہے۔ اس سے اگلا جو معاملہ جو انتہائی خطرناک اور انتہائی غفلت والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں فرائض نماز کی ادائیگی کے لیے کوتاہی کرتے ہیں،
ہمیں نماز کی ادائیگی کرنی ہی نہیں آتی، نماز کے فرائض اور واجبات کیا ہیں اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم فرض نماز کی ادائیگی کے لیے غفلت کرتے ہیں تو نماز جنازہ تو ہے ہی فرض کفایہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں خود سے یہ سوال کریں کہ میں آج جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اس جنازے کی شرکت میں کیا مجھے نماز کی ادائیگی کا طریقہ آتا ہے؟ کیا اس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ میں جانتا ہوں؟ کیا اس کے فرائض اور واجبات یا اس سے متعلقہ امور جو ہیں کیا وہ مجھے آتے ہیں؟ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ یہاں پر ان کی جگہ پر میں موجود ہوں، آپ اپنے آپ کو تصور میں محسوس کریں کہ یہاں پر آپ موجود ہیں، تو کیا ہمیں یہ اچھا لگے گا کہ حال تو بھرپور ہو، افراد جو ہیں وہ تو درجنوں سینکڑوں کی صورت میں ہوں، لیکن جنازہ کی ادائیگی کرنے والے شخص جو ہیں وہ صرف چند خال خال ہی ہوں جن کو نماز جنازہ کی ادائیگی آتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بڑا سخت جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم دھوکہ دہی کرتے کرتے ہم اپنے مردوں سے بھی دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ہم اپنے مردوں کے ساتھ بھی دغا بازی سے کام لینے سے باز نہیں آتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا یقین کر کے آئے ہیں کہ میں نماز جنازہ میں شرکت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بھائی کو، میرے اعزہ و اقارب میں سے جو شخص موجود ہے، میری جنازہ کی ادائیگی سے اسے فائدہ پہنچ جائے۔ آج کیا یہ بات ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کیا یہاں پر لیٹنے کے بعد ہمارا یہ دل چاہے گا کہ یہاں پر آئے تو سارے ہی ہوں لیکن کسی ایک کا بھی فائدہ جو ہے وہ مجھے نہ پہنچے؟ اگر آج ہمارا غفلت کا معاملہ یہی رہا اور اس پر ہم نے توجہ نہیں دی تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم یہاں پر موجود ہوں گے تو ہمیں بھی دھوکہ دہی دینے والے، دھوکہ کرنے والے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اگر آج کی اس نشست میں میں اس بات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں تو کم از کم اس بات کی طرف ضرور توجہ دیجیے کہ آپ جب یہاں پر موجود ہوں تو آپ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے اندر جتنے افراد موجود ہیں انہیں نماز جنازہ کی دعائیں اور مسائل بھی آتے ہوں، تبھی تو اس جنازے میں شرکت کا مجھے فائدہ ہوگا۔ اس جمع غفیر اور اس ہجوم کو اگر 10 گنا بھی کر لیا جائے، اگر اس کے اندر افراد جنازہ کی ادائیگی کرنا ہی نہیں جانتے تو مرنے والے کے لیے اتنے ہجوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آج اس بات کو یہاں سے لے کر جائیے کہ اور کچھ ہو نہ ہو، میں اپنے اعزہ و اقارب کے مرنے کے لیے جو نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے میں اس کو ضرور سیکھوں گا۔ آج جب آپ اس کے سیکھنے کا عزم اور ارادہ کریں گے تو پھر اللہ پاک جل مجید الکریم اپنی رحمت اور اپنا فضل عطا فرمائے گا، دیگر معاملات کی طرف توجہ بھی ہو جائے گی۔ میں اپنے جتنے بھی ساتھی دوست نمازی آتے ہیں مسجد میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں اپنی جیب میں رکھتے ہیں، تو اس میں سے اگر 2 چیزیں ہماری جیب میں مستقل ہو جائیں تو شاید وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر آپ کوشش کر کے توجہ کے ساتھ اپنی جیب کے اندر نماز کی ادائیگی والی ٹوپی جو ہے اگر وہ اپنی جیب میں ڈال لیں اور دوسری جیب کے اندر ایک چھوٹی تسبیح رکھ لیں تو جب بھی آپ جیب کو ٹٹولیں گے، اپنی چیزیں نکالیں گے، آپ کو یہ دونوں چیزیں اللہ پاک جل مجید الکریم کی عبادت کی طرف توجہ دلائیں گی۔ آج ہم نمازوں کی ادائیگی کے لیے تو آتے ہیں، ٹوپی کا پہننا، ٹوپی کا سر پر رکھنا یہ بھی ہمارے لیے توہین ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں مارکیٹ میں جاتے ہوئے، بازاروں میں پھرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مسلمان سمجھ لیا جائے، ہمیں یہ جان لیا جائے کہ یہ تو مسلمان جا رہا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے۔ الفاظ بڑے سخت ہیں، صرف اور صرف آپ کی اس توجہ کے لیے یہ ساری کی ساری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اس زندگی کے اندر ہم نے اپنے دھیان میں نہ رکھیں تو پھر اس وقت تو معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ میں آج بھی عرض کر رہا تھا کہ جب آخرت کے معاملات کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے کی بات ہوتی ہے تو ہمارا بڑا بہترین سا ایک جواب جو ہمیں تسلی دیتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھی جائے گی۔ یہ دیکھی جائے گی کا معاملہ کیا ہے؟ کیا جب منکر نکیر جو ہیں قبر کے اندر اپنی ہولناک شکلوں کے ساتھ پہنچ جائیں گے تو کیا اس وقت دیکھی جائے گی؟
اللہ پاک جل مجد الکریم کے یہ فرشتے جب 3 سوالات کر رہے ہوں گے تو کیا اس وقت دیکھی جائے گی؟ یہ دیکھی جانے والا ماحول جو ہے اسے ہمیں اپنی زندگیوں میں سے ختم کرنا ہے. آج اپنے اقدار کو زندہ کرنا ہے, اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا ہے. پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف قرآن اور حدیث اور اسلامی شعائر کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. ہر قوم ہمیں نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے دین کے ساتھ محبت نہیں رکھتے. کم از کم اگر دین کی محبت کا معاملہ نہیں ہے تو اعزا و اقارب جو رشتہ داران اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کا تو معاملہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمارا انہیں یہ فائدہ ہونا چاہیے. ہم نے اپنی جو دوستیاں کرنی ہیں ان دوستیوں کے اندر بھی یہی دھیان رکھنا ہے. آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ پاک نے تو یہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم تو امتوں میں بہترین امت ہو اور ایسی امت ہو کہ تمہیں دیگر امتوں سے ممتاز رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہو. آج یہ بات ہمارے دل سے جاتی رہی. قرآن مجید تو دوستی کے اصول بھی بیان کرتا ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ مومن جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس دوستی کی وجہ کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کیوں کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کا ایک دوسرے کو روکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے منافقین کی دوستی کے معیار کو بھی بیان فرما دیا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض, کہ جس طرح سے مومن ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں بالکل اسی طرح منافق بھی آپس میں دوستی رکھتے ہیں. ان کی دوستی کا معیار اور بنیاد کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, کہ وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کام سے روکتے ہیں. آج اگر ہم جائزہ لیں تو پہلی بات تو یہی آتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سانوگی. ہم یہ سانوگی کرتے کرتے نہ ہم نے خود سیکھا نہ ہم نے سیکھنے دیا, اور آج یہ معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد اتنے سینکڑوں افراد جو ہیں وہ ہجوم میں موجود ہوتے ہیں. خال جسے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے وہی شخص ہوتا ہے, باقی سارے اس ریاکاری کے لیے اس دکھاوے کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ مرنے والے کے جو اعزا و اقارب ہیں ان کے سامنے اپنی پیشی کر دی جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس لیے تو نہیں رکھا تھا. یہ شخص اب مردہ بدست زندہ ہے, اس شخص نے زندہ افراد کے حال پر رہنا ہے. ہماری دعاؤں نے, نماز جنازہ کی ادائیگی نے اس بندے کی منزلوں کو آسان کرنا ہے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جب ہم یہاں پر آئیں تو ہماری منزلیں جو ہیں وہ بھی مشکل ہو جائے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب نماز جنازہ کی ادائیگی جو ہے اس کا طریقہ سماعت کر لیجئے, صف بندی کر لیجئے, کھڑے ہو جائیے.